مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتاب صحیح بخاری، حدیث نمبر 108، درجہ صحیح۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتاب صحیح بخاری، حدیث نمبر 109، درجہ صحیح۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ کتاب صحیح بخاری، حدیث نمبر 110، درجہ صحیح۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیے جائے۔ کتاب صحیح بخاری، حدیث نمبر 111، درجہ صحیح۔ قبیلہ خزاعہ کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی۔ آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھایا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو۔ ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمان کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ وہ اس شے کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لیں یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تب آپ نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مگر اظہر یعنی اظہر کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر، اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مگر اظہر۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 112، درجہ صحیح۔